رکیے رکیے رکیے، آپ پریشان ہیں، آپ کو سانس کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں دشواری آتی ہے، آپ کو کھانسی ہے، رات کو کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہوں گے، کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ جی ہاں، آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر بلغم جمع ہوا ہے۔ آپ جب ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا ٹھنڈا پانی پی لیا، کوئی شربت پی لیا، تو اس سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، آپ کی کھانسی بڑھ جاتی ہے نا۔ آپ نے بہت زیادہ ٹیبلٹ استعمال کی ہیں، آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ نے بہت سارے شربت بھی استعمال کیے ہیں، آپ نے بہت سارے حکیموں سے دوائی بھی لی ہوگی، کھانسی کو دور کرنے کا ٹوٹکا بھی آپ نے استعمال کیا ہوگا، تو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 مہینے کا کورس کریں، تو آپ بھائی کسی قسم کا کوئی کورس نہ کریں۔ آپ کو ایک ٹوٹکا میں بتانے والا ہوں جو دیکھنے میں سننے میں عام ہوگا، لیکن اس کے کمالات رزلٹ بے شمار ہیں۔ ابھی مجھے کل ایک بندہ ملا، اس کے بیٹے کو مسئلہ تھا، وہ سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، تو اب ڈاکٹر نے اسے کہا یہ جی 2 سال ٹیبلٹ استعمال کرے گا، یہ پھر ٹھیک ہوگا۔ وہ پریشان، اب ٹیبلٹ گرم ہوتی ہے، اب سب کو معلوم ہے، تو اب گرمی میں گرم ٹیبلٹ تو بھائی برداشت نہیں ہوتی، تو بہرحال جو میرے دوست تھے، بھائی تھے جو ملے، وہ بڑے پریشان تھے، میں نے ان کو دلاسا دیا آپ پریشان نہ ہو، تو میں نے اس کو اپنے دوست کو بھی ٹوٹکا بتایا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ استعمال کریں گے نا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ آئیں ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ جی ہاں، آپ نے کلونجی لینی ہے۔ جی ہاں، کلونجی کے بارے میں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، دوا ہے۔ آپ نے کلونجی لینی ہے، سستی ہے، آپ نے کلونجی اچھے سٹور سے لینی ہے۔ کہیں آپ کو کلونجی کی جگہ پیاز کا بیج ہی نہ دے دیں، کیونکہ شکل ایک ہوتی ہے، آپ نے صاف ستھری کلونجی لینی ہے۔ اچھا، آپ نے کلونجی لے کر آپ نے 1 چمچ کلونجی کا لینا ہے اور آپ نے 1.5 کپ پانی کا لینا ہے، اس کو چولہے پہ رکھنا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کا قہوہ تیار کرنا ہے۔ ایک طریقہ ہے، آپ نے 2 سے 3 ابالے دے کر اسے پھر آپ نے دم دینا ہے۔ جس طرح چاول بناتے ہیں، بریانی تیار کرتے ہیں تو آخر میں ہم دم دیتے ہیں، اگر آپ لکڑیوں کی آگ پر یہ قہوہ تیار کر رہے ہیں تو آگ کو ختم کر دیں۔ اب وہ جو انگارے پڑے ہیں ان کا جو تھوڑا بہتا سیک ہے اسی پہ دم بہتر رہے گا۔ اگر آپ گیس والے چولہے پہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں، قہوہ تیار کر رہے ہیں، تو آپ آگ کو ہلکا کر دیں گے، آپ 10-12 منٹ کا دم دیں گے۔ دم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اتار کر نیم گرم، یعنی جس طرح چاہے استعمال کر دیں، فل گرم نہیں ہونا چاہیے قہوہ، چھان کر کلونجی کو سائڈ پہ کر دیں۔ ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آپ چینی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر بغیر چینی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جس طرح چائے پی جاتی ہے آپ نے اس طریقے سے اس قہوے کو پینا ہے۔ اچھا، پینے کے بعد نا آپ نے پنکھے کے سامنے نہیں بیٹھنا، بس اوپر ماحول میں بیٹھ جائیں 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، انشاءاللہ آپ کو نا 1-2 دفعہ کھانسی آئے گی۔ کھانسی کے ذریعے جو پھیپھڑوں کے اوپر بلغم جمع ہوئے وہ خارج ہوگا۔ اگر کھانسی نہیں آئے گی تو وہ بلغم ضرور خارج ہوگا، وہ پھر
پیشاب کے ذریعے سے راستے سے بلغم خارج ہوگا. آپ 10-15 دن یہ ٹوٹکا یہ قہوہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز جو 10-12 سال سے یہ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے 15 دن کے استعمال سے اللہ تعالی اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. آپ استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھے کمنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اچھے پیغامات آپ لوگوں تک پہنچیں. آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک یہ میری بات جائے گی آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا.